السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سیرت کی مشہور و معروف کتاب الرحیق المختوم کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جان رہے ہیں۔ باب صوم سے کئی سوالات اور ان کے جوابات ہم جان چکے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم غزوہ احد کو سوال و جواب کی شکل میں جانیں گے۔ اس تعلق سے پہلا سوال ہے کہ غزوہ احد کب پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد میں کافروں کی تعداد 3000 تھی، لشکر میں 15 عورتیں بھی شامل تھیں۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں کافروں کے ساتھ گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد میں کافروں کے پاس 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 زرہیں تھیں۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں کافروں کے لشکر کا سپہ سالار اور علم بردار کون تھا؟ جواب ہے غزوہ احد میں کافروں کا سپہ سالار ابو سفیان اور علم بردار خالد بن ولید تھے۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے جنگ کی تیاریوں کی خبر کس نے دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے خبر دی کہ کافر جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور کوچ کر رہے ہیں، اور یہ قاصد بہت ہی پھرتیلا ثابت ہوا، جس نے 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر لی۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: مہاجرین کا دستہ، قبیلہ اوس کا دستہ اور قبیلہ خزرج کا دستہ۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد کے لیے جب نکلے تو لشکر 1000 پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سے 2 بچے ہیں جنہیں جنگ احد میں حصہ لینے کی اجازت ملی تھی؟ جواب ہے وہ 2 بچے رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما تھے۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد کے راستے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کیا حرکت کی؟ جواب ہے احد کے راستے میں رئیس المنافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی اور 300 افراد کو لے کر واپس ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ احد کا پہلا ایندھن کون تھا؟ جواب ہے غزوہ احد کا پہلا ایندھن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا، جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اگلا سوال ہے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا کیا نام ہے؟ جواب ہے شیر خدا کے قاتل کا نام وحشی بن حرب ہے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اپنے اسی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو نکال کر کس نے نگلنے کی کوشش کی تھی؟ جواب ہے شیر خدا کے کلیجے کو نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے نگلنے کی کوشش کی تھی، بعد میں ہند فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں تیر اندازوں نے کیا غلطی کی جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا؟ جواب ہے جنگ احد میں مسلمانوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کا حکم دیا تھا، اور کہا کہ ہم جنگ ہاریں یا جیتیں تم لوگوں کو یہیں رہنا ہے، لیکن مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اس مقام کو چھوڑا، جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافر تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو کس نے شہید کیا تھا؟
جواب ہے، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو عتبہ بن ابی وقاص نے شہید کیا تھا، جس کو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اگلا سوال ہے، ابی بن خلف کا قتل کس نے کیا؟ جواب ہے، ابی بن خلف کا قتل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احد میں شہادت کے بعد فرشتوں نے کس صحابی کو غسل دیا؟ جواب ہے، غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، اس طرح ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احد میں شہید اسیرم یعنی عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسیرم جنتیوں میں سے ہیں، جبکہ اسیرم نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جنگ احد میں 70 سے زیادہ زخم آئے تھے؟ جواب ہے، وہ صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جس کے بھائی، باپ اور شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی شہادت پر اس عورت نے کیا کہا؟ جواب ہے، وہ نیک بخت عورت بنو دینار کی ہے۔ اس نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باحیات ہیں تو ہر مصیبت ہینچ ہے۔